اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا کرنے والا ہوں۔ یہ رسول اکرم نے پروردگار عالم کا ایک قول نقل کیا ہے۔ روزہ بہترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ جب یہ طے ہو چکا کہ روزے کی جزا پروردگار عالم دینے والا ہے تو پھر انسان کو روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کسی اور کے لیے روزہ رکھتا ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ریاکاری لے آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی ارزش بھی نہیں ہے۔ وہ عبادت جو اللہ کے لیے نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کی جزا بھی اللہ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں قصد قربت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کو انجام دینا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ روزے کو باطل کر دینے والی 9 چیزیں ہیں: کھانا ہے، پینا ہے، جمع کرنا ہے، حالت جنابت میں اذان صبح تک باقی رہنا ہے، استمنا کرنا ہے، اور اللہ، اس کے رسول، ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا ہے، غلیظ غبار کا حل تک پہنچانا، عمدن قے کرنا، امالہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر روزہ دار انہیں عمدن انجام دیتا ہے تو۔ اس میں سے مہم ترین چیز جو ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا ہے۔ اگر روزہ دار خدا، اس کے رسول اور ائمہ معصومین کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی 3 صورتیں ہیں: یا قول کے ذریعے سے، یا لکھنے کے ذریعے سے، یا اشارے کے ذریعے سے۔ اگر قول کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے یا لکھنے کے ذریعے سے ان میں سے کسی ایک صورت میں بھی اگر روزہ دار کسی شے کو، کسی چیز کو اللہ کی طرف، کسی جھوٹی چیز کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ دار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف کوئی جھوٹی چیز منسوب کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ دار کوئی ایسی خبر دے جس کے معتبر ہونے میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو کہ یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غیر مستقیم طریقے سے پیغمبر سے، خدا سے اسے نقل کرے، مستقیم طریقے سے اسے نقل نہ کرے۔ اگر روزہ دار اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے اور پیغمبر سے نقل کر دے، لیکن بعد میں اسے اس بات کا پتہ چلے کہ نہیں، یہ بات دروغ تھی، جھوٹ تھی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ دار کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے، کوئی جھوٹی بات پیغمبر سے نقل کر دے، لیکن بعد میں اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ جھوٹی نہیں تھی بلکہ سچی تھی، یہ صحیح بات تھی، اور اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنیاد پر اس دن کا روزہ وہ پورا کرے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔